لوگ جلدی بہت کرتے ہیں. شارٹ کٹ جو ہے وہ ہمارا مطمئن نظر ہوتا ہے کہ یہ کام ہے جو کسی طریقے سے ہو جائے. ایک شخص آیا، اس نے اپنے بچے کے لیے کہا کہ مجھے بچے کو چوتھا ٹیکہ لگوانا ہے. تو پولیو کے ورکر نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے پہلے 3 ٹیکے جو ہے کہاں سے لگوائے؟ شخص نے کہا کہ میں نے پہلے 3 ٹیکے نہیں لگوائے اور میں اس کو چوتھا ٹیکہ لگوانا چاہتا ہوں. تو پولیو ورکر نے کہا کہ نہیں جناب، اس کو پورا کورس ہوگا اور پہلے ٹیکے سے ہی یہ کام شروع ہوگا. تو ہم اکثر اوقات جو کام کرتے ہیں وہ چوتھے ٹیکے کی طرف دوڑتے ہیں اور پہلا، دوسرا اور تیسرا جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے کام نہیں ہوتا. اگر کام ہو بھی جاتا ہے تو اس کی قیمت آپ کو بہرحال ادا کرنی پڑتی ہے. آپ کو، اگر آپ نے وہ چیزیں نہیں پڑھی ہیں، وہ چیزیں نہیں سیکھی ہیں، تو ان کو سیکھنے کے لیے پھر آپ کو رات دن محنت کرنی ہوتی ہے اور بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے مختصر راہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور اس کو وہ شارٹ کٹ کہتے ہیں. بعض اوقات یہ شارٹ کٹ جو ہے وہ بہت کانٹوں بھری راہ کی طرح ہوتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے اس شارٹ کٹ کو اختیار کریں گے تو بہت سارے آپ کے لیے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات آپ کا کام نہیں آگے بڑھتا اور آپ کو ناکامی ہو جاتی ہے. تو زندگی کی مضبوط عمارت کو جو ہے بنانے کے لیے آپ کو کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے آپ کو پہلی سیڑھی ہی سے ابتدا کرنی پڑتی ہے اور جب آپ ایک ایک سیڑھی چڑھتے ہیں تو آپ چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں. آپ پیچھے مڑ کر اگر دیکھیں گے کہ میں نے اتنا لمبا فاصلہ طے کیا تو آپ کو حیرت ہوگی، لیکن یہ حیرت اس لیے آپ کو ساتھ نہیں دے گی. لیکن اس پر حیرت نہ کیجیے، اس لیے کہ آپ نے مرحلہ وار اپنی زندگی کو گزارا ہے اور آہستہ آہستہ آپ اس سفر پر روانہ ہوئے ہیں. آپ ایک ایک سیڑھی پر چڑھے ہیں اور جب آپ ایک ایک سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو آپ کے کردار میں تبدیلی آتی ہے، آپ کے نظم و ضبط میں تبدیلی آتی ہے، آپ کے تجربے میں تبدیلی آتی ہے اور آپ جب وہ کام کرتے ہیں تو بہت مستحکم طریقے سے کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اس لیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ اس کو ابتدا سے سیکھیے اور اس کے ہر اسٹیپ کو جو ہے فالو کیجیے. جب آپ ہر اسٹیپ کو فالو کریں گے تو پھر آپ کو اپنی کسی بھی مرحلے پر جو ہے مشکل کا شکار نہیں ہونا پڑے گا، لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑے گا، لوگوں کی منتیں نہیں کرنی پڑیں گی. ایک بار مجھے یہ تجربہ ہوا کہ میرے دفتر کے اندر جب لوگ سرنڈرز کے کیسز بہت زیادہ آ رہے تھے تو اس وقت لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی اور لوگ بہت پریشان حال ہوتے تھے. تو مجھے یہ شکایت پہنچی کہ یہ سرنڈرز کے واچر جو ہیں وہ نہیں بن پا رہے. میں نے اپنے عملے کو بلایا اور ان سے بات چیت کی اور ان سے پوچھا کہ بھائی یہ سلنڈر واچر جو ہے وہ کس طریقے سے بن نہیں پا رہے اور کیوں اتنی تھے. تو ایک صاحب کہنے لگے صاحب یہ بڑا مشکل کام ہے، فائل نکلوانی پڑتی ہے، فائل میں سے فلاں جگہ سے جو ہے اس کا سم ایشور لینا پڑتا ہے، وہاں سے فائل نمبر نکالنا پڑتا ہے، فلاں جگہ سے وہ فگر لینی پڑتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب عالی یہ کام جو ہے اگر آپ مجھے بھی سکھا دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اور میں بھی 2-4 واچر بنا دیا کروں گا، آپ کا کام کچھ ہلکا ہو جائے گا. تو میں نے ان صاحب سے 2-4 فائلیں لے کر اور ان پر کام کرنا شروع کیا اور میں ان کو دکھاتا گیا کہ بھئی یہ اس طریقے سے واچر ٹھیک بنا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک بنا ہے. تو ایک دن جو ہے میں نے صبح سے لے کر اور شام تک میں صرف سرنڈر کے واچر بناتا رہا
اور شام کو میرا تمام عملہ جو تھا وہ میرے کمرے میں جمع ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ سر آپ کس چکر میں پڑ گئے، آپ کو آئندہ کوئی شکایت نہیں ہوگی اور یہ کام جو ہے بر وقت ہو جائے گا۔ کیونکہ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ایک واچر جو ہے وہ 3 سے 4 یا 5 منٹ میں بنتا ہے۔ تو جب انہیں یہ احساس ہو گیا کہ کام جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ بتایا جا رہا، تو پھر لوگوں کو بیوقوف بنانا جو ہے وہ کسی طرح سے ان کو صحیح نہیں لگا، اور اس کو انہیں مشکل محسوس ہوئی، اور انہوں نے فوری طور سے اس مرحلے کو چینج کر لیا۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی کام نہیں آتا تو اس کام کو سیکھ لیجئے۔ جب آپ اس کام کو سیکھ لیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہی میری آپ سے درخواست ہے۔ اللہ آپ کو کامیابی سے دوچار کرے۔